پتہ ہے کیا؟ ایمان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ صبر کرنے والا کامیابی سے کبھی بھی محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ ہمارا نصیب لکھ دیتا ہے تو پھر کبھی بدلے گا نہیں۔ تو جان لو، جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو کیا ہوگا، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب کچھ طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں سے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک؟ دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے، آپ کی دعاؤں کا محافظ تو صرف اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس انہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے لگائے ہوئے ہیں اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور اکثر تم یہ سوچ کر پریشان رہتے ہو کہ تمہاری کوئی نہیں سنتا، کوئی تمہارا اپنا نہیں ہے۔ تو جان لو کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، پر اللہ ضرور ہے۔ کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو، تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے روتی ہوئی آنکھوں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ کیا وہ نہیں ہے تمہارا؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہاری کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تمہیں چنا ہے یا نہیں چنا؟ تمہیں اپنی محبت کے لیے اللہ نے چن لیا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی۔ اللہ پھر بھی ہے، جو نکل جاتا ہے دسترس سے تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو، اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے گا اور تم جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ پر وہ کہاں رکتا ہے؟ لوگوں سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر خدا تب بھی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو ہر دروازہ اب بند ہو گیا ہے، پر وہ اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے، وہ دروازہ جس کا بھی کبھی گمان بھی تم نہیں کر سکتے۔ کیا وہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے، تم جیسے ہو ویسے اپناتا ہے۔ تم جیسے ہو ویسے ہی رہو۔ کیوں رک گئے ہو اس دروازے پر جو صرف اس وقت کھلتا ہے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا، جب تمہیں سننے والا کوئی نہیں ہوتا؟ اللہ اس وقت دروازہ کھولتا ہے۔ ایک دن یہ زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، پھر ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا؟ تلاش کرنا ہے تو اس کو کرو جو آسمان، چاند، ستارے، مسکراہٹ، ہر امید بھری چیزوں میں دکھائی دیتا ہے۔ اور اگر تم اب بھی پریشان ہو کہ حالات نہیں بدل رہے، تو جان لو جب اللہ چاہے گا نا، سب بدل جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک مل نہیں سکا، ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کبھی مل نہیں سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے نا، اس تک پہنچنے سے تمہیں دنیا کا کوئی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ بھی کبھی مل جائے۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور ہو بہو ویسا ہی ملنے لگے جیسا تم چاہتے ہو، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اور اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن بانگے جانے کیسا ہوگا؟ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش کا ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو تم۔ تمہارا سکون بس یہ بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کی حقیقت پر منانا مشکل ہو گیا ہے تو اس کو منا لو جو حقیقت کو بدل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔
ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تمہیں اتنا یقین رکھنا ہے وہ مقصد خدا ہے، اور جو وہ جانتا ہے تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو کیا؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچتے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا جاتا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی کاٹی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو پھر تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ کیوں اٹھو، تو اب تو سفر شروع ہوا ہے۔ اب تو منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تو تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نوازا جائے گا۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں اور اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے۔ کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے نا، تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کرے گا؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے تم سے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ، اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ دیکھنا، اللہ کو منا لو، وہ تمہاری سب دعائیں سننے گا، اور یقیناً وہ تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک ہی دعا سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر جب کچھ بدلنا ہوتا ہے، دل کو ممکن سا لگتا ہے، تب سب کچھ بدل دیتا ہے اللہ پاک۔ بات صرف یقین کی ہے۔ اپنے یقین کو پختہ رکھو اور اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے۔ جتنا یقین اپنا پختہ کر لو گے، اپنی دعائیں مانگتے رہو گے، دعائیں گڑ گڑا کر مانگتے رہو گے، اللہ کو اپنی تکلیفیں بیان کرو گے، اللہ سے ہم کلام ہوگے، تو اللہ تمہیں راضی کر دے گا ایک دن۔